اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے، یعنی پیس آف مائنڈ۔ تو سکون کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ انسان ہر دور میں ذہنی سکون ڈھونڈنے کے مختلف طریقے استعمال کرتے رہے ہیں۔ مادیت پرستی کے موجودہ دور میں تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ شدید ہو گیا ہے، اور دنیا میں موجودہ انسانوں کی اکثریت اس وقت کسی نہ کسی شکل میں ذہنی پریشانی یا ڈپریشن کا شکار ہے۔ بعض اوقات اس ڈپریشن کی وجوہات معلوم ہوتی ہیں، مگر ذہنی ڈپریشن کی وہ صورت جس میں کسی شخص کو اپنی ذہنی پریشانی کی وجہ بھی معلوم نہ ہو، وہ اس ڈپریشن کی خطرناک ترین شکل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں فی کس آمدن یعنی پر کیپٹل انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مگر حیرت انگیز طور پر انہی ممالک میں سالانہ خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں لوگوں کی بڑی تعداد ڈپریشن کا شکار ہے، مگر ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ ان کی اس ذہنی پریشانی کی وجہ آخر ہے کیا۔ لوگ ذہنی سکون ڈھونڈنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ دولت و ثروت کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دولت میں سکون حاصل کریں۔ بعض لوگ سیر و تفریح اور انٹرٹینمنٹ میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نہ جانے کن کن ملکوں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں آتا۔ جبکہ بہت سارے بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو موسیقی، شراب، جوا، نیند آور گولیوں، حتیٰ کہ غلط کاریوں میں بھی سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید وقتی طور پر یہ لوگ وجد میں آ کر کچھ عارضی سکون بھی حاصل کر لیتے ہوں، مگر جب اس عارضی تفریح کا اثر ختم ہوتا ہے تو یہ پہلے سے زیادہ غمگین اور ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کی اس آیت کو پہلے بھی کئی بار پڑھا ہوگا، مگر ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اس بات کا کامل یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے دل کا سکون و اطمینان فقط اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ کاش کہ تمام انسانیت جو سکون کی تلاش میں ادھر ادھر ماری پھرتی ہے، اس بات کو جان لے کہ دلوں کا سکون و اطمینان تو فقط اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ ہاں، یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد ہے کیا؟ کیا ذکر یہ ہے کہ انسان منہ سے اللہ کی تسبیح کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے وہ ہر وقت ورد کرتا رہے، کبھی 32 دانوں والی تسبیح گھماتا رہے، کبھی 100 دانوں والی تسبیح گھماتا رہے، کبھی اس کے لیے وہ وظیفے مقرر کر لے کہ یہ 1000 دفعہ ذکر کا وظیفہ، یہ 100 دفعہ ذکر کا وظیفہ؟ کیا اسی کا نام ذکر ہے کہ انسان منہ سے اللہ کی تسبیح کہتا رہے مگر اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو؟ اس کا ہاتھ بھی منکے کے اوپر چل رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے، اور دنیا کے اندر بھی وہ مگن ہے، اور حلال حرام صحیح غلط کی تمیز سے بھی وہ مبرہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ نماز، روزہ، دعا، مناجات، صبح و شام کے اذکار، تلاوت قرآن مجید وغیرہ تو اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں جو اللہ نے سکھائے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے ذکر کے طریقے ہیں، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور زندگی کے حالات جیسے بھی ہوں وہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ میرا رب کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہی اللہ میرا حقیقی کارساز ہے،
اور اس کی زندگی اس آیت مبارکہ کی عملی تصویر ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو جب انسان اس حال میں زندگی گزارے کہ اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو، اس کی نماز، قربانی، اس کا جینا مرنا، اس کی تمام محنتیں اور کاوشیں، اور زندگی کی تمام ترجیحات، اس کی تمام پرائرٹیز اور تمام مقاصد اور گول صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہوں، وہ زندگی کے ہر شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے دیکھے کہ یہاں میرے رب کا حکم کیا ہے۔ ذکر کا مطلب یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اسی کے محافظ ہیں۔ اور ذکر کا مطلب یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کو یاد رکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اصل ذکر تو یہ ہے کہ انسان ہر موقع کے اوپر اللہ کو یاد رکھے۔ یہ جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ نماز، روزہ، دعا، صبح شام کے اذکار، تلاوت قرآن مجید، یہ سارے اللہ کو احکامات کو یاد رکھنے کے طریقے ہیں، اللہ کی ذات اور ہستی کو یاد رکھنے کے طریقے ہیں۔ یہ کوئی ورد اور وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ یہ اتنی دفعہ کر لو گے تو آپ کو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی، اس کی پاکی، اس کا حاضر و ناظر ہونا، اس کا ہر لمحہ اپنے ساتھ ہونے کا احساس رکھنا، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا رکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ ذکر ہوگا یا یہ کیفیت پیدا ہوگی تو دل تو مطمئن ہوگا، انسان مطمئن ہوگا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، میں نے غلط نہیں کیا، میں نے زیادتی نہیں کی، میں نے کسی حق تلفی نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے جو قانون اور اصول کے مطابق تھی، جو بات تھی وہ کر دی، جو کام تھا وہ کر دیا، وہ مطمئن ہوگا۔ تو لہذا زندگی کے حالات پھر جیسے بھی ہوں تو اس کی زندگی پھر سکون ہی سے گزرتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے اللہ کے ذکر میں اطمینان، اللہ کے ذکر میں سکون حاصل ہونے کا صحیح مطلب۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔